بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید الاضحیٰ کی سنتیں. بہت ضروری ہے کہ ہماری اس سے آگاہی حاصل ہو جائے کہ عید الاضحیٰ والے دن کون کون سے اعمال کرنے ہیں اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنتیں ہیں. تکبیرات تشریق. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ذوالحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک تقریباً 23 نمازیں بنتی ہیں. ہر نماز کے بعد بآواز بلند 3 مرتبہ پڑھنا یا کم از کم 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے. مستورات عورتیں گھر پر آہستہ آواز میں پڑھیں گی. عید الاضحیٰ کے مبارک دن سے پہلے جو رات ہے جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، چاند رات تو اصل میں عید الفطر کی ہوتی ہے. 10 دن پہلے 9 دن پہلے تو چاند نظر آ چکا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی جو رات ہے بہت ہی مبارک رات ہے. جیسے عید الفطر کی رات لیلۃ الجائزہ، ایسے ہی عید الاضحیٰ کی رات بھی مبارک رات ہے. جن 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، ان میں سے 10ویں اور آخری رات ہے. لہذا اس کو بھی عبادت سے آباد کرنا بڑی سعادت ہے. اس میں عبادت کرنا اور رات میں عبادت کر کے سو جانا اور صبح جلدی اٹھنا، ایک تو یہ بھی عبادت ہے. ایسا نہ ہو کہ رات کو شاپنگ مال میں خرید و فروخت میں وقت گزر گیا اور جانور سے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے کو سنبھالنے میں وقت گزر گیا. صبح کی جب نماز کا وقت ہوا سوئے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے گئے ہی نہیں ہیں. بلکہ صبح سویرے اٹھنا، عید والے دن صبح سویرے اٹھنا، غسل کرنا سنت عمل ہے. اچھا لباس پہننا، پاک صاف لباس پہننا. لازمی نہیں کہ نیا خریدا ہو، اگر ہو جائے تو جانا بہتر ہے، ورنہ صاف ستھرا اچھا لباس پاکیزہ لباس پہننا. اس کے بعد خوشبو لگانا. عید مبارک کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے خوشبو لگا کر مسجد میں جانا اور مسواک کرنا. مسواک کرنا ایک مستقل سنت ہے. اس کے بعد تکبیرات کہتے ہوئے گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات پڑھنا اور عیدگاہ پیدل جانا. نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، جا رہے ادھر سے ہی اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بھی عید الاضحیٰ کی سنتوں میں ہے. اس کے بعد عیدگاہ میں نماز ادا کرنا. نماز جو ادا کی جائے وہ بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے. عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے عید الفطر کی طرح میٹھی چیز کھانا مسنون نہیں ہے، بلکہ نماز کے بعد قربانی کر کے اس کا گوشت کھانا مسنون ہے. لیکن یہ روزہ نہیں ہے، اس کو لوگ آدھا روزہ کہتے ہیں. یہ روزہ نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کرنا لازم اور واجب ہے. مسنون میں اگر ایسا کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد ایک تو ہے کہ ہمیں عید الاضحیٰ کا نماز پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، کیسے 6 زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور پہلی رکعت میں قیام. اس کی مستقل ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے. عید الفطر کی نماز کا طریقہ اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ دونوں الگ الگ ہیں، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. نماز عید کے بعد خطیب صاحب منبر پر کھڑے ہو کر 2 خطبے دیں، جن کے درمیان معمولی وقفے کے لیے بیٹھیں. نماز عید کے بعد اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا اور جانور کے قریب کھڑے ہونا، یہ بھی ایک جو ہے مسنون عمل ہے.
اگر خود ذبح کیا جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کیے تھے اپنے ہاتھوں سے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ عید والے دن یہی ہوتا ہے کہ اپنے جانور کو خود ذبح کیا جائے یا اس کے پاس کھڑا ہو۔ اس کے بعد قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنا جانور کو، جبکہ اونٹ کو کھڑے کھڑے نحر کرنا، لیکن قبلہ رخ لٹانا واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر جانور کو قبلہ رخ کرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہو تو قبلہ رخ کیے بغیر بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ اس میں ذبح کرنے والے کے لیے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا پڑھنا کافی نہیں، یعنی کہ جس کی قربانی کی جا رہی ہے بس اس نے پڑھ لیا کافی ہے، اور جو قصائی ہے ذبح کر رہا ہے نہیں، جو ذبح کر رہا ہے اس نے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے یا آپ کے پاس لکھی ہوئی ہو اس کو پڑھ لیا جائے، مسنون ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کرنا۔ بسم اللہ کا پڑھنا واجب اور لازم ہے، لہذا خوب دھیان سے ذبح کرنے سے بالکل متصل پہلے پڑھ کر ذبح کرنا واجب ہے۔ درمیان میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے نے بسم اللہ تو پڑھ لی، اب جانور ہل رہا ہے، اس کو پانی پلایا جا رہا ہے، کھڑا ہو گیا ہے اور 5-6 منٹ 10 منٹ کا وقفہ ہو گیا ہے، اب دوبارہ کو ایسے ہی ذبح کیا جا رہا ہے نہیں، جیسے ہی چھری پھیری جا رہی ہے ذبح کیا جا رہا ہے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے۔ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا نام لے کر یا اس کی طرف سے دل میں ارادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کرنا، گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، اپنا حصہ، رشتہ داروں اور دوستوں کا حصہ، غریبوں اور فقراء کا حصہ، سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لینا بھی جائز ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق دوسروں کی خبر گیری اور ان کے ساتھ خیر خواہی بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، چنانچہ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے اجتناب کریں۔ عورتیں فیشن کی دوڑ میں اپنے مہربان پروردگار کو نہ بھول جائیں۔ ہم عید کی خوشیوں میں اپنے اس پروردگار کو یاد رکھیں جس نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائی۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ بھی ہم لازمی پڑھیں۔ عید والے دن ہم ہر ایک سے تو مل رہے ہوتے ہیں، دشمنوں سے مل رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے مل رہے ہوتے ہیں، جن سے ناچاکی ہوتی ہے ان سے بھی مل رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں مل رہے ہوتے، ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے الا ماشاء اللہ۔ قربانی کے ایام میں صفائی ستھرائی کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ گندگی پھیلا کر دوسروں کو ایذا پہنچانا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، جس سے بچنا ہم پر لازم ہے۔ رائشے وغیرہ جو ہیں اس کو اس کے ٹھکانے لگانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ وما علینا